السلام علیکم۔ کل جناب سب نے تقریباً سن لیا، سوشل میڈیا پر دیکھ بھی لیا کہ عمران خان صاحب اور شاہ قریشی صاحب کو 10 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ اور آخر میں جناب جب جج سزا دیتا ہے دونوں طرف سے کی پارٹیوں کے وکلا کی جرح سننے کے بعد ملزم کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو 342 کا بیان کہتے ہیں۔ اس میں جناب عمران خان صاحب سے جج ذوالقرنین صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو 342 کا بیان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اینڈ آف دی کیس، اس کے بعد جج جو ہے نا کیس کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو جناب اپنے 342 کے بیان میں عمران خان صاحب نے جناب اعتراف کیا کہ جو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی جلسے میں جو کاپی میں نے لہرائی تھی وہ جناب پروٹیکٹڈ کاپی ہی تھی اور سیفر کی کاپی ہی تھی۔ اور پھر کیا یہ تو خود اعتراف کر لیا کہ جناب اگر اعتراف کر لیا کہ یہ کاپی ہی وہی پروٹیکٹڈ کاپی تھی اور سیفر کیس کی کاپی تھی، تو یہ کیس تو میرے خیال میں اب آرٹیکل 6 کی طرف چلا جائے گا۔ آرٹیکل 6 بھی لگے گی، ابھی اگر نہیں لگتی تو جو نئی کابینہ آئے گی وہ لگائے گی۔ پھر یہ 342 والا جو بیان ہے یہ بدلی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خود اعتراف انہوں نے کیا کہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے میں جو کاپی میں نے لہرائی وہ سیفر کی کاپی ہی تھی اور پروٹیکٹڈ کاپی ہی تھی۔ یہ جب حلف لیا جاتا ہے وزراء سے، وزیر اعظم سے، تو یہ حلف اس چیز کا ہوتا ہے کہ قومی راز کو میں پبلک نہیں کروں گا اور نہ کسی کو بتاؤں گا مرتے دم تک۔ اور پھر آگے انہوں نے بتایا کہ یہ کاپی جناب باجوہ صاحب نے چوری کر کے مجھے دی۔ عجیب بات ہے جناب، یہ سب نے دیکھا ہے کہ شاہ قریشی صاحب نے کاپی ان کے ہینڈ اوور کی کہ بھائی یہ سیفر کاپی ہے اور اب کپتان جانے اور یہ سیفر کا کیس جانے۔ امریکی سازش، کچھ جو باہر ہیں یو ایس اے میں، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں، ادھر ان کی نیشنلٹی ہے، ویسے پاکستانی ہے۔ کچھ عورتوں نے ٹیٹو بھی بنوائے ہوئے تھے پیٹ پر، 804 اور امریکی سازش نامنظور۔ یہ کوئی قیدی نمبر نہیں تھا جناب۔ آج تقریباً 2 گھنٹے پہلے اطلاع ملی ہے کہ یہ قیدیوں والی وردیاں آج پہنائی گئی ہیں، پہلے تو وہ قیدی نہیں تھے۔ قیدیوں والی وردیاں آج شاہ قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو پہنا دی گئی ہیں، اور نمبر پلیٹ ابھی نہیں لگی ہے کیونکہ نئی گاڑی ہے، اپلائیڈ فار ہے، کچھ دنوں تک نمبر بھی لگ جائے گا۔ تو جنہوں نے یہ ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں جناب کوئی چینج کرنا پڑے گا، قیدی نمبر 804 تو شاید نہ ملے، 805 نئی یونیفارم ہے اور نمبر پلیٹ 1-2 دن تک مل جائے گی۔ تو یوں ہی نیا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جناب کہ کیا نمبر ایشو ہے۔ تو یہ ایک قسم کا اعترافی بیان تھا، اور پھر باجوہ صاحب پر الزام لگا کر اپنا سارا جو کیس ہے وہ باجوہ صاحب پر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ باجوہ صاحب نے وہ سیفر والی کاپی چوری کر کے چلے ہیں، آپ چوری کر کے آپ کی جیب میں زبردستی ڈال دی اور بتایا کہ ادھر لہراؤ جلسہ گاہ میں اور لوگوں کو بتاؤ، اشتعال دلاؤ کہ امریکی سازش ہے، ناکام بناؤ۔ اور پھر اسمبلی توڑنے کے بعد آپ نے باجوہ صاحب سے 3-4 دفعہ خفیہ ملاقاتیں بھی کی، اور ان کا یہ بیان بھی ہے کہ پنجاب کی اور KPK کی اسمبلی میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پر ہی توڑی۔ یہ جو نا اب لوگوں کو فوج کے خلاف مزید اشتعال دلوانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں تو معصوم ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ سارا جو ہے نا باجوہ صاحب نے کیا ہے۔
ایسے ابھی بات نہیں چلے گی اگر اعترافی بیان آپ نے کر لیا کہ سائفر کی کاپی تھی اور پھر وہ کاپی گم ہوگی اور پھر وہ کاپی امریکہ میں چلے گی اور ادھر کے اخبار میں چھپی، تو یہ آرٹیکل 6 کی طرف اگر کیس ابھی جائے گا، اور آرٹیکل 6 میں یہ سیفر والا کیس ہے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پوری دنیا میں لاگو ہے، یہ نہیں ایک پاکستان میں، پوری دنیا میں جو بھی ملک ہے اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا قانون ہے کہ ملک کا جو راز ہے وہ پبلک نہیں کیا جائے گا۔ حلف لیا جاتا ہے وزراء سے بھی اور سرکاری جو عہدیداران ہوتے ہیں ہائی لیول کے ان سے بھی۔ یہ پاکستان میں نہیں ہے، ساری ہر جگہ پر یہ قانون ہے، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ہے اور آرٹیکل 6 اور ہے۔ جب انہوں نے خود ابھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو میں نے ہی لہرایا جلسے میں اور پھر یہ مجھ سے ہی چوری ہو گیا اور یہ امریکہ میں چلا گیا اور ادھر کے اخبارات میں چھپ گیا، تو یہ آرٹیکل 6 کی طرف جائیں گے۔ اور آرٹیکل 6 میں پھر یہ میرے خیال میں یہ جو باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں نا، یہ بات ادھر ہی نہیں چھوڑیں گے، یہ عمران خان صاحب کو بھٹو بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ آرٹیکل 6 جب لگے گی تو پھر بھٹو بنیں گے، کیونکہ اس کی سزا پھر سیدھی پھانسی ہے۔ تو 10 سال جب قید سنائی گئی تو اس کے بعد ملک میں کوئی ان کے حق میں نہیں نکلا۔ یہ جو ریڈ لائن کہہ رہے تھے، تو ریڈ لائن کے لیے کوئی نہیں نکلا ملک میں۔ لوگوں نے کچھ ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی تھی کہ بیک گراؤنڈ میں لگانے کے لیے لا لے، لیکن کوئی بھی نہیں نکلا۔ مزید الیکشن 8 کو ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو آزاد امیدوار ہیں کچھ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی کی پارٹی کا اب میرے خیال میں تو کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر وہ آزاد کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ جیل پر حملہ کر کے عمران خان صاحب کو چھڑا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ آزاد امیدوار کو اگر ووٹ دیں گے تو وہ آپ کا ووٹ بیچ بھی سکتا ہے، جدھر سے زیادہ ریٹ لگے گا، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ تو پاکستان میں کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اور جب پارٹیوں میں یہ روک دیا گیا کہ ایک پارٹی والا بندہ پارٹی چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے، تو آزاد امیدوار پر یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے، اس کو کوئی قانون نہیں روکتا اس بات سے۔ تو جو پارٹی زیادہ ریٹ لگائے گی آزاد امیدوار ادھر ہی جائے گا۔ آزاد امیدواروں کو کامیاب کروانے کا مطلب ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا ریٹ آپ بڑھا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔